ان لک فی النہار سبحا طویلا، ان لک بے شک آپ کے لیے، فی النہار دن کے اوقات میں، سبحا مشغولیت ہے، مصروفیت ہے، طویلا طویل لمبے چوڑے کام ہیں، بہت سے کام ہیں. ان کاموں میں پھر قرآن پہ غور و فکر کرنا مشکل ہے، تو اس کے لیے رات کا وقت زیادہ مناسب ہے. یہ جو سبح کا لفظ ہے نا، سبح کہتے ہیں پرندے کا ہوا میں تیرنا یا مچھلی کا پانی میں تیرنا، اور پانی اور ہوا کے تیزی سے گزرنے کے لیے بھی آتا ہے. فرس سابح کہتے ہیں تیز رفتار گھوڑا. میں نے شعر اکتفا آپ کو سنایا تھا، اعز مکان فی الدنا سرج سابح، یاد ہے؟ سب سے عزت والی جگہ، اعز مکان فی الدنا دنیا میں، سرج سابح تیز رفتار گھوڑے کی کاٹھی ہے یا اس کے اوپر بیٹھنا ہے. یعنی سب سے بیسٹ سیٹ وہ سیٹ. کیوں کہا گئی کہ سب سے عزت والی جگہ ہے وہ؟ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اس دور میں گھوڑے استعمال ہوتے تھے، یعنی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے. اور آج آپ کے لیے آپ کی کرسی جس پر آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں اللہ کا کلام، یہ بھی اعز مکان فی الدنا ہے. ہر ایک کے لیے اس کے حالات کے مناسبت سے. اور اصل میں بات یہ ہے کہ جن جگہوں پر، جس مقام پر بیٹھ کر کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور ان جگہوں کو اللہ کے ذکر کے لیے خاص کر لیا جاتا ہے، جیسے مساجد ہیں، کل ان کے بارے میں پڑھا، تو ان جگہوں کی بھی اور ان چیزوں کی بھی اپنی ایک ویلیو ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ بھی ایک خاص قسم کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. اور اس شعر کا دوسرا حصہ ہے، وہ خیر جلیس فی الزمان کتاب، اور بہترین دوست زمانے میں کتاب ہے. یعنی ایک طرف اللہ کے راستے میں نکلنا اور دوسری طرف علم حاصل کرنا. ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کے لیے دن میں طویل مشغولیت ہے. اور اگر سبحن کو تسبیح کے معنی میں لیں تو مراد یہ ہے کہ دن میں طویل اوقات میں آپ تسبیح کر سکتے ہیں. یعنی ذکر تسبیح پڑھنا جو ہے یا تسبیح کرنا وہ تو دن میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن رات کے لیے کون سی عبادت بہترین ہے؟ قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھنا. تسبیح تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی وقت بھی کر سکتے ہیں،